بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج سٹوریز تو آپ کے ساتھ یہ دو ہی شیئر کرنی ہیں، بہت ہی الارمنگ قسم کی سٹوریز ہیں، شاکنگ سٹوریز ہیں، جو آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا۔ جی ہاں، یہی دو ہیرے، جیسے ثاقب نثار صاحب والے ہیرے تھے، تو یہ دو ہیرے جن میں سے ایک کو جناب ابھی نیا CCPO لاہور لگایا گیا اور قربان کر دیا گیا اس کے مقابلے میں IG شعیب دستگیر صاحب کو، اور جناب دوسرے صاحب کو لگایا گیا IG پنجاب، ان کی شعیب دستگیر صاحب کی جگہ۔ تو پہلے ہیرے پہ آتے ہیں جناب، ان کی رپورٹس ہیں۔ جی ہاں، یہ عمر شیخ صاحب جن کو CCPO لاہور لگایا گیا، IB کی رپورٹ ہے ان کے بارے میں، انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ ہے۔ آپ یقین کیجئے، میں وداؤٹ اینی ایگزیجریشن کہہ رہا ہوں، میں رپورٹ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ آپ کہیں گے یہ رپورٹ کسی پولیس آفیسر کے بارے میں ہے یا یہ رپورٹ کسی ڈاکو کے بارے میں ہے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ آپ فیصلہ کر لیجئے گا۔ اور دوسری جناب انعام غنی صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ FIA کی رپورٹ ہے۔ اب ان اداروں کی رپورٹ انہی کے خلاف کس طریقے سے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں چونکا دینے والی، ہلا دینے والی رپورٹیں ہیں، سختہ طاری کر دیں گی آپ پر۔ پہلے آ جائیں جناب پہلے ہیرے پر۔ جناب عمر شیخ صاحب جو ابھی ریسنٹلی ایک خاتون کا جو واقعہ سانحہ ہوا موٹر وے پہ، ان کا جو گینگ ریپ ہوا، اور جناب وہ بیانات دے رہے ہیں کہ ان کو پیٹرول چیک کرنا چاہیے تھا، ان کو GT روڈ پہ سفر کرنا چاہیے تھا بجائے موٹر وے کے۔ جناب ان کو تو یہ اتنا لیٹ نائٹ آ رہی تھی، تو پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ گئے۔ تو میں حیران ہوں کہ آپ وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، اس پہ میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس میں ایک الگ ویڈیو میں کر بھی چکا ہوں، اور پھر بھی میں کرتا رہوں گا بات، کیونکہ بات ٹریک نہ ہو جائے۔ آج بہت الارمنگ اور شاکنگ قسم کی ریویلیشنز ہیں اور یہ ان دو رپورٹس میں، تو بس یہ وہی بات ہے جناب، یہ اس طریقے سے بلیم کر رہے ہیں۔ یہ تو جیسے کل کو کسی جج کے سامنے کوئی مقدمہ جائے اور وہ کسی کا مطلب وہ رشتہ دار یا کوئی ہو جاننے والا قتل ہو جائے، یا دوست رشتہ دار احباب میں سے، اور وہ جناب جج ان سے کہے کہ وہ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ بلٹ پروف جیکٹ پہن کے باہر نکلتا، تو کمال ہے، وہ تو یا تو بختر بند گاڑی میں باہر نکلتا۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آ جائیں جناب اس رپورٹ پر۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے IB نے، انٹیلیجنس بیورو نے۔ جہاں یہ رپورٹ الارمنگ ہے، شاکنگ ہے، وہاں پہ دلچسپ بھی بڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ان کا جواب آیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ جو عمر شیخ صاحب کا جواب آیا ہے وہ اس سے زیادہ دلچسپ ہے۔ اچھا، رپورٹ میں پہلے تو ان کا جو ہے نا نام وغیرہ لکھا گیا ہے، کچھ فیملی کے کچھ جو ہے نا ڈیٹیل ہے، وہ تو ان کی پرسنل ڈیٹیل ہے، ایڈریس وغیرہ سب کچھ، اس پہ نہیں جاتے۔ اچھا چلیں، اس میں بھی ایک چیز ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اب آ جائیں جناب رپورٹ کے 9 نمبر پہ، وہ کہتا ہے پروفیشنل کیپیبلٹی، تو ادھر لکھا ہوا ہے کمپیٹنٹ، یعنی کمپیٹنٹ ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد انٹیگریٹی آ جائیں، انٹیگریٹی، ٹھیک ہے نا، ان کا کردار کیسا ہے، ان کی انٹیگریٹی کیسی ہے۔ فائنانشل آگے لکھا ہوا ہے کرپٹ، مورل آگے لکھا ہوا ہے کرپٹ، دونوں انٹیگریٹی جو ہے نا، ٹھیک، ان کا جو کریکٹر، فائنینشیل بھی کرپٹ، مورل بھی کرپٹ۔ بیہیویئر پبلک کے ساتھ گڈ لکھا ہوا ہے اور اپنے کالیگز کے ساتھ روڈ لکھا ہوا ہے، ٹھیک۔ جنرل ریپوٹیشن میں، یہ IB کی رپورٹ ہے، انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ ہے، جنرل ریپوٹیشن میں آگے کرپٹ لکھا ہوا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کانٹیکٹس، گورنمنٹ یا پولیٹیکل ادرز وغیرہ اس کے ساتھ، تو آگے اس کانٹیکٹ میں لکھا ہوا ہے پولیٹیکل میں چودھری عامر سلطان چیمہ ایکس MPA PMLQ، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے بعد جناب اینی نیگیٹو آبزرویشن، یہ لکھا، اب دیکھنا ذرا دیکھنا، اینی نیگیٹو آبزرویشن، اس کے آگے خانے میں لکھا ہوا ہے ہی کوڈ مس یوز پاور اور اتھارٹی فار ریزالونگ برائب اور گریٹیفیکیشن، یعنی مال بٹورنے کے لیے پاور کا استعمال کر سکتے ہیں صاحب۔ اب آ جائیں جناب ان کے جنرل ریمارکس پہ۔ یہ جنرل ریمارکس آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔ یہ جنرل ریمارکس ذرا سنیے گا۔ جنرل ریمارکس میں IB انٹیلیجنس رپورٹ انٹیلیجنس بیورو اپنی رپورٹ میں لکھتی ہے عمر شیخ صاحب کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہی ریمینڈ پوسٹڈ ایٹ DPO سرگودا فرام 14 دسمبر 2006
ٹو 20 اگست 2007 یعنی 2006 سے 2007 تک جب وہ ڈی پی او سرگودا تھے. He remained involved in corrupt practices for financial gains یعنی مالی وہ فائنینشیل کرپشن میں ملوث رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے سنیں جناب. He relied on مسٹر لیاقت تارڑ. مسٹر لیاقت تارڑ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ ڈی ایس پی تھے لیکن یہاں پہ رپورٹ میں یہ شو کیا گیا کہ ان کے جیسے فرنٹ مین تھے. ڈی ایس پی سٹی اس پہ یہ اعتماد کرتے تھے. اینڈ posted SHOs on his recommendations after getting gratification from them. اس ڈی ایس پی کے کہنے پر ایس ایچ او کو لگاتے تھانوں میں. ٹھیک ہے نا. اور ان سے پیسے لیتے تھے. رپورٹڈلی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے رپورٹڈلی حاجی احمد ایس ایچ او یا انسپیکٹر, مسٹر ماتا محمد نتھوکا ایس ایچ او یا انسپیکٹر اینڈ ادر ایس ایچ اوز گیو ہم lakh rupees each as gratification on monthly basis through مسٹر لیاقت تارڑ ڈی ایس پی. یہ جو لیاقت تارڑ جو ایک طرح سے ان کے فرنٹ مین تھے وہی اسی لیاقت تارڑ کے ذریعے یہ ایس ایچ او انہیں مہینے کی بنیاد پہ ہر ایس ایچ او 1 لاکھ روپیہ دیتا تھا. سنتے جائیں. اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا شرماتے جائیں, آپ کا کیا قصور ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ہم تو شرم سے جھک گیا ہے ہمارا سر بطور پاکستانی. میں حیران ہوں اوورسیز پاکستانیز کیا سوچتے ہوں گے. کیا بات ہے جناب. آگے چلیں. ہی واز ریپیوٹیڈ یہ بھی رپورٹ کہہ رہی ہے عمر شیخ کے بارے میں. آئی بی کی رپورٹ کہہ رہی ہے ہی واز ریپیوٹیڈ ٹو بی فائنینشلی اینڈ مورلی کرپٹ. فائنینشلی بھی کرپٹ, مورلی بھی کرپٹ. ٹھیک ہے نا. یعنی مالی حوالے سے بھی کرپٹ, اخلاقیات کے حوالے سے بھی کرپٹ. آگے بریکٹ میں انہوں نے لکھا ڈرنکر, گیمبلر اینڈ وومنائزر ان دا ایریا. شرابی مشہور تھے, جواری مشہور تھے, ہوس پرست, عورتوں کے شوقین. ٹھیک ہے نا. یہ مشہور تھے. ماشاءاللہ کیا ریپوٹیشن ہے. رپورٹڈلی ہی اسٹیبلشڈ انلیگل سیکسول ریلیشنز ود ون مس فلاں کانسٹیبل پنجاب پولیس ڈیورنگ ہز پوسٹنگ ان دا ایریا. اس ایریا میں یعنی کہ یہ جب ڈی پی او تھے. ٹھیک ہے نا. سرگودا کے ادھر اس خاتون کے ساتھ ان کے غلط غیر اخلاقی تعلقات تھے. خاتون کا نام اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, میں نے جان بوجھ کے نہیں لیا. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد لکھا ہے ہی ڈڈ ناٹ ٹیک انٹرسٹ in discharging his official work and solving public problems and spent most of his time in gambling during his posting in the area. کوئی اپنے کام پہ توجہ نہیں, کوئی پبلک کی خدمت نہیں. زیادہ تر وقت یہ صاحب جوئے میں گزارتے تھے. اب کہیں گے کہ نقوی صاحب آپ یہ کیسی رپورٹ پڑھ رہے ہیں, یہ پولیس آفیسر کے بارے میں رپورٹ ہے یا کسی ڈاکو اور جواری کے بارے میں رپورٹ ہے؟ جی ہے تو ایسے ہی ہے آئی بی کی رپورٹ. میں کیا کروں, آئی بی نے لکھی ہے, انٹیلیجنس بیورو نے لکھی ہے. ہی آلسو سروڈ ان آئی بی پی پی ایچ کیو ہیڈ کوارٹر یعنی لاہور ہیڈ کوارٹر پروونشل ہیڈ کوارٹر ایز ڈائریکٹر اینڈ آلسو ریمینڈ پوسٹڈ ان یو ایس اے فرام آئی بی. آئی بی میں بھی رہے ڈائریکٹر کے طور پہ لاہور میں. ٹھیک ہے. اور پھر آئی بی کے تھرو یو ایس اے کا وزٹ بھی کر رہا ہے جناب, وہاں بھی رہے. ٹھیک ہے نا. کیا بات ہے جناب. پریزنٹلی ہی از سرونگ ایز آر پی او ڈی جی خان. اب یہ رپورٹ کے آخر پہ لکھا ہوا ہے کہ موجودہ یہ ڈی جی خان میں آر پی او کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اس چیز کو یاد رکھنا ہے آگے, کیونکہ آگے بڑی کام کی بات آ رہی ہے. آر پی او یہ کب رہے یہ بھی ذرا یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. رپورٹ کے آخر پہ لکھا ہوا ہے کہ آر پی او یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رپورٹ تیار کی گئی تو اس وقت یہ ڈی جی خان میں آر پی او تھے, ریجنل پولیس آفیسر. ٹھیک ہے نا. وہ ڈی آئی جی کے برابر ہوتا ہے ظاہر ہے. تو یہ آر پی او تھے ڈی جی خان میں جو آخر پہ جب رپورٹ تیار کی گئی, کیونکہ اس کا حوالہ. اب جناب انصار عباسی صاحب کو انہوں نے جواب دیے ہیں, اعتراض کیا ہے رپورٹ پر. ظاہر ہے ان کا جواب بھی یہاں پہ نہ شامل کرنا زیادتی ہوگی, لیکن جواب نہ دیتے تو میں کہتا ہوں بہتر تھا. جیسے کسی اور نے چند روز پہلے اپنا جواب دیا تھا نا, اور اس جواب نے پتہ نہیں کئی سوالات اٹھا دیے تھے. یہ بھی وہی ہیں صاحب. ٹھیک ہو گیا نا. اعتراضات کیا. انہوں نے کہا جناب انصار عباسی صاحب کو کہ میرا دیکھیں جناب رپورٹ میں میرے والد کا نام نہیں لکھا ہوا. یہ ذرا اعتراضات کی نوعیت دیکھیں. میرے بچے 2 ہیں بیٹے اور انہوں نے 3 لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ رپورٹ اب صاحب کہتے ہیں
عمر شیخ صاحب کہتے ہیں اب رپورٹ پہ اعتراض ہو رہا ہے، ذرا سنیے گا، یہ رپورٹ 2006 میں آئی اور میرے خلاف مخالف افسران نے لکھی، انہوں نے نام نہیں بتایا مخالف افسران کا، اور انہوں نے ساتھ ایک بڑا آرگومنٹ دیا، اپنی طرف سے تو بڑا سٹرانگ آرگومنٹ دیا۔ سنیے گا ذرا، میری پروموشن کے وقت یہ رپورٹ بورڈ کے سامنے رکھی گئی، پروموشن بورڈ، اور ایف پی ایس سی کے چیئرمین ملک آصف حیات صاحب کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ انہوں نے رپورٹ اٹھا کے پھینک دی جناب کہ اس بندے نے تو میرے ساتھ کام کیا، یہ بڑا اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ ایف پی ایس سی کا یہ ذرا نام یاد رکھیے گا، حیات صاحب کا، ملک حیات صاحب، ملک آصف حیات صاحب، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین۔ یہ کب؟ یہ 14 اگست 2014 کو ریٹائر ہو گئے، ملک حیات صاحب 14 اگست 2014 کو ریٹائر ہو گئے۔ اب ذرا آ جائیں جناب دلچسپ بات پہ، خود اپنی ہی اعتراضات جو لگائے ہیں، اپنی ہی بات میں کنٹرڈکشن آ گئی ہے۔ وہ کیسے؟ عمر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رپورٹ 2006 میں لکھی گئی، وہ ڈی پی او سرگودا تھے 2006 سے 2007، وہ بھی رپورٹ میں مینشن ہے۔ اس سے دلچسپ رپورٹ کے آخر پہ میں نے کہا نا کہ یاد رکھیے گا کہ لکھا ہوا ہے کہ پریزنٹلی ہی سرونگ ایز آر پی او ڈی جی خان، ڈیرہ غازی خان میں اب پریزنٹلی آر پی او کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ جناب انہوں نے آر پی او کے طور پہ کام کیا 2018 میں، اس کا مطلب ہے رپورٹ 2018 میں لکھی گئی، کیونکہ آر پی او تو یہ 2018 میں تھے نا ڈی جی خان میں، تو جب رپورٹ 2018 میں لکھی گئی تو 2014 میں یا 13 میں یا 12 میں ان کے سامنے کیسے آ گئی ملک حیات صاحب کے سامنے؟ اب آپ خود سمجھدار ہیں، اس کو سمجھ گئے ہوں گے جناب۔ آ جائیں جناب دوسرے ہیرے پہ، دوسرا ہیرا۔ اب یہ وہ صاحب تھے کہ جن کی ٹکر شعیب دستگیر صاحب جیسے پروفیشنل بندے سے آئی، اور پروفیشنل اور ڈیسنٹ بندے سے، بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کی، ان کی لوگوں نے بڑی تعریف کی ہے، ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے لوگوں نے بڑی تعریف کی ہے کہ یہ بہت ہی ایک نائس انسان ہیں، بہت ہی پروفیشنل ہیں، بہت ہی ڈیلیجنٹ ہیں، بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں، بہت ہی ڈیسنٹ انسان ہیں شعیب دستگیر۔ خود پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی تھی، آپ کو یاد ہے وہ کلپ سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ انہوں نے بڑی تعریف، اس سے یہ ٹکرائے ڈی پی او صاحب، اپنا سی سی پی او لاہور صاحب، ان کو فارغ کر دیا گیا، ان کو رکھ دیا گیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ اسد عمر صاحب ہوں یا شہزاد اکبر صاحب ہوں ہیرے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے بیانات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ بھی وقت آنا تھا پاکستان پہ، اللہ معاف کرے، کہ جہاں وہ ذرا ایک سی سی پی او کے بیان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی پولیٹیشنز کے، ان کا قد اتنا بڑا ہوتا تھا کہ پولیٹیشنز کے یا وزراء کے یا مشیروں کے ان کے بیانات کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے دوسرے آفیشلز۔ اب یہ جناب ان آفیشلز کے بیانات کو پولیٹیشن منسٹرز اور مشیر جناب ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ آ جائیں جناب انعام غنی صاحب پہ، یہ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے۔ یہ اس سے اور آپ، میں کہتا ہوں اور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں آپ ایک سیکنڈ بھی مس نہیں کر سکتے اس ویڈیو کا، اتنا ایک ایک لفظ جو ہے نا قیمتی ہے۔ انسانی سمگلنگ ایف آئی اے نے تسلیم کیا، ٹھیک ہے، یہ رپورٹ کب کی ہے میں بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں۔ ایف آئی اے نے تسلیم کیا کہ اس کے کچھ افسران پی آئی اے کے کچھ ملازمین کی ملی بھگت سے انسانی سمگلنگ میں ملوث رہے۔ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ ہیومن سمگلنگ رنگ یورپ میں بھی کام کرتا ہے، یہ ایف آئی اے کی رپورٹ۔ 1 جنوری 2019 میں ایف آئی اے نے یہ رپورٹ تیار کی اور پھر اس کے بعد بھیجی وزارت داخلہ کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی۔ کب فائنل رپورٹ؟ 1 جنوری 2019 کو، ٹھیک۔ یہ بھی بتایا کہ برٹش ہائی کمیشن نے شکایت کی تھی کہ 2014 میں برٹش ہائی کمیشن نے شکایت کی تھی، اس لیے انکوائری کرائی گئی اور رپورٹ تیار کی گئی۔ 2014-15 میں انیشیل انکوائری ہوئی تھی، اور کس کی شکایت پہ ہوئی تھی؟ برٹش ہائی کمیشن نے۔ اگر برٹش ہائی کمیشن شکایت نہ کرتا تو اس کا مطلب ہے ہم تب بھی نہ جاگتے، یہ اسی طرح سے کام جاری رہتا، پتہ نہیں اللہ معاف کرے آج کل بھی جاری ہو، کوئی خدا بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ ایک وہ دوسرا شخص تھا جو کہ بچوں کی پورنوگرافی میں انوالو تھا، اس کو بھی کسی اور کنٹری نے شکایت کی تو تب ہم نے ایکشن کیا کہ یہ بندہ تمہارا انوالو ہے، اس کو پکڑو، یہ ہمارے حالات ہیں۔ برٹش ہائی کمیشن نے کہا کہ جناب تمہارے ہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے اس طریقے سے۔ اب وزارت داخلہ نے کیا رپورٹ ملنے کے بعد کہتی ہے وزارت داخلہ، انٹیریئر منسٹری، کہ اس رپورٹ میں واضح لکھا ہے
کہ ایف آئی اے کا اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل اس نے شکایات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، جس کو کرنی چاہیے تھی اس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اب آ جائیں جناب، شکایت کے مطابق سنیے گا، اب آپ کہیں گے اس میں انعام غنی صاحب کہاں ہیں، تھوڑا رکیں، آگے بڑا ذکر ہے جناب۔ شکایت کے مطابق 20 افغان باشندوں کو ہیتھرو ایئرپورٹ، لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا، جو کہ بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد سے سمگل کیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، 20 افغان باشندے۔ رپورٹ میں لکھا ہے، آ جائیں جناب، ہیرے پہ آ جائیں، رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس وقت کے ایف آئی اے ڈائریکٹر انعام غنی، اس وقت یہ ایف آئی اے میں تھے اور موجودہ آئی جی پنجاب ہیں، اس وقت یہ ڈائریکٹر تھے ایف آئی اے اسلام آباد زون کے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئے نا، ان کا چیک کر لیں۔ اب رپورٹ میں انہی کے بارے میں لکھا ہے کہ ہی ریمووڈ لیگل بیریئر such as checking of flights just to facilitate human smuggling through بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ جو رکاوٹیں ہوتی تھیں نا وہاں پر ایئرپورٹ میں، تو چونکہ یہ اسلام آباد زون کے ڈائریکٹر تھے ایف آئی اے کے، وہ رکاوٹیں ہیومن سمگلر کے لیے وہ رکاوٹیں یہ صاحب دور کیا کرتے تھے۔ یہ ایف آئی اے کی اپنی رپورٹ ہے جو انہوں نے جمع کروائی تھی انٹیریئر منسٹری کو بھی اور منسٹری آف اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ انعام غنی کی مدد کے بغیر یہ پی آئی اے اور ایف آئی اے امیگریشن سٹاف کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کہ وہ انسانی سمگلنگ کا نیٹ ورک چلاتے، یعنی انسانی سمگلنگ کا نیٹ ورک چلانا ان کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں اس وقت ڈائریکٹر تھے ایف آئی اے کے۔ افغان باشندے پاکستان کے جعلی پاسپورٹس پر باہر بھیجے جاتے رہے، پاکستان کے جعلی پاسپورٹس پر افغان باشندے آگے بھیجے جاتے رہے، ٹھیک ہے۔ دس رپورٹ واز ادروائز آن نیشنل سیکورٹی تھریٹ، یہ بھی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ in the prevailing circumstances of افغان یا طالبان playing havoc in the country، اس کا مطلب آپ یہ دیکھ اس وقت ایک سینیریو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ بھی تھی۔ اب اس کے بعد رپورٹ میں کہتے ہیں کہ جسے ابتدائی انکوائری میں ملوث قرار دیا گیا، رپورٹ کہہ رہی ہے بھائی، رپورٹ ایف آئی اے کی رپورٹ کہہ رہی ہے، جسے ابتدائی انکوائری میں ملوث قرار دیا گیا وہ اسی ایئرپورٹ پر کام کرتے رہے، اور تحقیقات کا رخ یہ کہہ کر موڑ دیا گیا کہ یہ افغان باشندے ایف آئی اے کے امیگریشن کاؤنٹر سے گزر کر گئے ہی نہیں، یعنی انکوائری میں انعام غنی صاحب کو ملوث قرار دیا گیا ابتدائی انکوائری میں، پھر بھی کرتے رہے۔ شاید کسی نے کہہ دیا ہوگا میں مطمئن ہوں، آپ کام جاری رکھیں، سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے کسی نے مطمئن کہہ دیا ہوگا، انہوں نے کام جاری رکھا، اسی طریقے سے ہیومن سمگلنگ بھی جاری رہی، ٹھیک۔ 2014-15 میں کی گئی تحقیقات کے مطابق ایف آئی اے کے امیگریشن سیل میں، یہ ڈان میں پوری سٹوری آئی ہے بھائی، میں ذرا ریفرنس بھی بتا دوں، ٹھیک ہے نا، اب ایسا نہ کہنا نا، ٹھیک۔ 2014-15 کی تحقیقات کے مطابق ایف آئی اے کے امیگریشن سیل میں افغان باشندوں کا ڈیٹا ہی غائب تھا، یعنی امیگریشن سیل میں ڈیٹا ہی نہیں تھا۔ یہ یہاں پر بڑی واردات ڈلی ہے، اور نہ ہی سی سی ٹی وی فوٹیج کہ وہ بندے یہاں سے گزر کر گئے، یعنی پکا بندوبست کیا۔ برطانیہ بھی سوچتا ہوگا کہ وہاں ڈیٹا غائب ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور وہاں ڈیٹا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی غائب ہے، اور یہ پتہ نہیں شو منتر کر کے اڑ کے پہنچے ہیں، کس طرح سے پہنچے ہیں یہاں پر، کیا بات ہے جناب۔ اب طریقہ واردات کیا، انہوں نے واردات ڈالی کیسے، یہ بھی بڑی الارمنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ افغان باشندوں کو ڈومیسٹک ڈپارچر لانچ سے گزارا جاتا، یعنی ایف آئی اے کی امیگریشن کاؤنٹر کو بائی پاس کیا جاتا۔ ایک تو انکوائری یہ تھی، بعد میں انکوائری کچھ مختلف ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور ڈیٹیلڈ رپورٹ آئی جو کہ فائنلائز ہوئی ڈی جی ایف آئی اے، آئی تھنک میں اس کو پھر بھی کنفرم کر لوں گا، لیکن شاید بشیر میمن صاحب، اگر یہ 2000، کیونکہ بشیر میمن صاحب رہے 2017 سے 2019، اگر اسی دوران یہ جو فائنل رپورٹ اگر اسی دوران آئی ہے، یہ جو اسی کو فائنل رپورٹ کہہ رہے ہیں جس کو ڈان نے بھی مینشن کیا 1 جنوری 2019، ٹھیک ہے، اگر اسی کو فائنل، تو پھر اس وقت وہی ڈی جی ایف آئی اے تھے جو آج کل پھر سے زیر عتاب ہیں، ان کی پینشن دوبارہ جناب، اب آپ اندازہ کریں کہ جو اس طریقے سے پروفیشنل کام کرے، جو اس طریقے سے جو ڈیلیجنٹلی اپنا کام کرے، جو اس طریقے سے اپنے دیانتداری سے کام کرے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پینشن واپس کی جاتی ہے۔ اس پہ بھی ویڈیو بڑی ڈیٹیلڈ آ رہی ہے، رونگٹے کھڑے کرنے والی ویڈیو انشاءاللہ اگلی آ رہی ہے۔ ان کی رپورٹ کے فائنل ڈی جی ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق
وہ کہتے ہیں کہ جبکہ سول وہ ان کیمروں سے تو غائب کیا گیا ریکارڈ ایف آئی اے کے امیگریشن کے جو کیمرے تھے ایف آئی اے کے، سول ایویشن اتھارٹی کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھا اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ افغان باشندے جو ہیتھرو ایئرپورٹ پر پکڑے گئے، وہ جو 20 افغان باشندے وہ ایف آئی اے کے امیگریشن کاؤنٹر سے ہی گزر کے گئے، لیکن ان کے پاسپورٹ سکین نہیں کیے گئے۔ بھائی یہ کون کرواتا رہا؟ ایف آئی اے کا ایک تو وہ کیمرے بند کر دیے گئے نا، ٹھیک ہے نا، ایف آئی اے کے جو امیگریشن کے سی سی ٹی وی فوٹیج، اور بعد میں یہ بتایا گیا کہ ان کے جو پاسپورٹ تھے وہ سکین ہی نہیں کیے۔ اب یہ کون کرواتا رہا؟ ظاہر ہے انعام غنی صاحب کرواتے رہے، وہی تو زون کے ڈائریکٹر تھے اسلام آباد زون کے، اور رپورٹ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ مدد نہ کرتے تو وہ یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، اگر یہ مدد نہ کرتے تو ہیومن سمگلنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بورڈنگ پاس اور اس نمبر کو برابر کیسے کیا جاتا؟ یہ بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی بورڈنگ پاسز تو ایشو ساروں کو ہوتے ہیں نا، اب ادھر سے کم لوگ ہوں ادھر سے پھر انکوائری ہو تو اس کو برابر کیسے کیا جاتا؟ یہ واردات ایسے ڈلتی کہ وہ جو اصل والے پیسنجر ہوتے تھے نا ان کا ڈیٹا یہ ڈپلیکیٹ کر دیتے تھے، ان کا ڈیٹا یوں سمجھ لیں ڈبل کر دیتے تھے تعداد کو برابر کرنے کے لیے۔ اچھا، اس رپورٹ میں کچھ اور افیشلز کے نام بھی آئے، وہ بھی مینشن ہے ڈان کی سٹوری میں۔ وزارت داخلہ کہتی ہے کہ ایف آئی اے کے 30 افسران کو یا ملازمین کو معطل کر دیا گیا، یہ اس وقت کہا وزارت داخلہ نے، لیکن انعام غنی صاحب کلیئر ہو گئے جناب، اور آج آپ کے سامنے وہ سرخ رو ہو کے آئی جی پنجاب ہیں جناب۔ آخر پہ میں تبصرے کے طور پہ صرف 2 ہی جملے کہوں گا اور کچھ نہیں کہوں گا، پھر اس کے بعد میں یہ ویڈیو کلوز کروں گا، اور 2 جملے یہ ہیں کہ صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، اور دوسرا جملہ یہ کہ جب آئے گا کپتان بنے گا نیا پاکستان۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔